بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جس طرح اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور اپنی قدرت سے یہاں انسانوں کو آباد کیا، اسی طرح قیامت کا آنا اور اس دنیا کا مکمل طور پر خاتمہ یقینی ہے۔ وہ باتیں ہیں جسے نہ صرف قرآن بلکہ مختلف مذاہب کی کتابیں بھی اپنی اپنی لحاظ سے بیان کرتی ہیں۔ دنیا میں اس وقت 4000 سے بھی زیادہ مذہب موجود ہیں اور دنیا کی آبادی کا تقریباً 90% کسی نہ کسی مذہب کے پیروکار ہیں۔ لیکن ان تمام مذاہب میں اس دنیا کی خاتمے سے قبل ایک مسیحا یا نجات و ہندہ کا تصور موجود ہے، یعنی ایک ایسا مسیحا جو کہ آخری زمانے میں اس وقت ظاہر ہوگا جب دنیا فتنوں اور ظلم و زیادتی سے بھر چکی ہوگی، اور اگر لوگوں کو مصیبتوں سے نجات دلوائے گا، دنیا میں انصاف قائم کرے گا اور سچے دین کو سر بلند کر کے زمین پر خدا کی حکومت قائم کرے گا۔ جب مسیحا کا ظہور ہوگا تو حق و باطل پوری طرح سے جدا ہو جائیں گے۔ تب انسانوں پر فرض ہوگا کہ وہ نیوٹرل نہ لیں، اس پر ایمان لائیں اور اس کے ساتھ دیں۔ مسیحا کا سب سے پہلا تصور دنیا کی سب سے قدیم مذاہب یعنی زرتشتی مذہب میں ملتا ہے۔ زرتشتیوں یا پارسیوں کی مقدس کتاب اوستا کے مطابق دنیا میں 10,000 صدیاں گزرنے کے بعد سورج بے نور اور داغ داغ ہو جائے گا، سال، مہینے اور دن چھوٹے ہو جائیں گے، زمین بنجر ہو جائے گی، دھوکے باز لوگوں کی کثرت ہوگی۔ اس زمانے میں سوشیان نامی مسیحا کا ظہور ہوگا جو پوری دنیا میں حکمرانی قائم کرے گا اور پوری دنیا پر ایک ایسی حکومت قائم کرے گا جو کہ برائی سے پاک ہوگی۔ اس کی تیز دھار تلوار دنیا میں پھیلی برائیوں کو جڑ سے کاٹ دے گی، اور اس عہد میں زرتشتیوں کے مقدس قوانین پوری دنیا میں لاگو ہوں گے۔ اس زمانے میں پوری دنیا نعمتوں سے بھر جائے گی جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ برصغیر کی سرزمین پر 455 قبل مسیح میں وہ دھرم بھی ایک مسیحا کے آنے کی پیشن گوئی کی تھی۔ بدھ دھرم میں آخری زمانے میں آنے والے اس مسیحا کو مائتیریہ کہا جاتا ہے۔ ان کی کتاب مہیمانہ میں لکھا ہے کہ قیامت سے قبل اس زمانے میں الگ الگ علاقوں میں بدھ کا جنم ہوگا، جن میں گوتم بدھ سب سے پہلے تھے اور میتریہ سب سے آخری میں ہوں گی۔ میتریہ توسیدہ سورک نامی مقام پر رہتے ہیں اور ابھی تک اس زمین پر ان کا ظہور نہیں ہوا ہے۔ متریہ کا ظہور اس زمانے میں ہوگا جب دنیا میں برائی، گناہ اور ظلم حد پار کر چکی ہوگی۔ میتریہ کے زمانے میں لوگ صحت مند اور لمبی زندگی گزاریں گے، لوگوں کے اندر سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اس عہد میں لوگ برے کاموں کو چھوڑ دیں گے۔ میتریہ اس زمین سے تمام برائیوں کو ختم کر دے گی، یہاں تک کہ زمین پر وحشی جانور پالتو جانوروں کے ساتھ مل کر رہیں گے، اور یہ زمین مکمل طور پر ایک آئیڈیل سوسائٹی کی شکل اختیار کر لے گی۔ کوریا میں آج بھی 27 بڑی مورتیاں نصب ہیں جن کو میتیا کی نام کے طور پر لگایا گیا ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز تازہ رہے کہ آخری زمانے میں ان کے اس مسیح کا ظہور ہونے والا ہے۔ ہندوستان کی قدیم ترین مذہب و ہندو یا سناتن دھرم کی ایک ماننے والے بھی ہزاروں سالوں سے اپنی سب سے بڑی مسیحا کل کی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں۔ دراصل ہندو مت کے مقدس صحیفوں میں وقت کو 4 زمانوں میں بانٹا گیا ہے۔ ان زمانوں کو یوں کہا جاتا ہے جو ہزاروں بلکہ لاکھوں سالوں پر مشتمل ہے۔ ان یوگوں میں سب سے آخری زمانہ کلیوگ ہوگا جو بدترین زمانہ ہے، جس میں برائی اور گناہ اپنے عروج پر ہوں گے۔ کلیوگ کے متعلق ہندو مت میں ایک باستہ کتاب موجود ہے جسے کل کی پرانا کہا جاتا ہے۔ اسی کتاب میں کل کی اوتار کی آمد میں پیشن گوئی کی گئی ہے۔ ہندو مت کی اس مسیحا کا ظہور کلکیو کے آخری دور میں ہوگا، جب عورتوں کا فتنہ بڑھ جائے گا، دنیا میں سخت گرمی پڑے گی اور آسمان پر 7 سورج نمودار ہوں گے، جس کی وجہ سے زمین پر موجود سارا پانی سوکھ جائے گا۔ دنیا میں ہر طرف جنگ شروع ہو جائے گی جس سے دنیا کا امن و امان ختم ہو چکا ہوگا۔ اس دور میں کلکی کا ظہور ہوگا جو لوگوں کو مصیبتوں سے نجات دے گا۔ کلکی کے ساتھ ایک بڑا خدائی لشکر ہوگا جو اس کی مدد کریں گے۔ کلکی ایک سفید گھوڑے پر سوار ہوگا اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی جس سے وہ بڑی طاقتوں سے جنگ لڑے گا۔ اس کے بعد ایک نئے یوگ کی ابتدا ہوگی۔ یہاں پر طرف
سچے دھرم کا بول بالا ہوگا، لوگ نیک اور مہربان ہوں گے اور ان کے دلوں سے نفرت، برائی اور لالچ ختم ہو جائے گی۔ اس عہد میں انسان کی عمر بہت لمبی ہوگی، انسان کی عمر بہت لمبی ہوگی۔ اسی وجہ سے دنیا کی مختلف مذاہب، ثقافت، علاقوں اور کتابوں میں کسی نہ کسی شکل میں مسیح کا تصور ملتا ہے۔ قدیم چین میں تازم کے ماننے والے لوگ دنیا میں خاتمے سے قبل مانگ حامی شخص کی آنے کی پیشن گوئی پر یقین رکھتے ہیں جو ان کا مسیحا ہوگا۔ اس طرح یوکرین کے قدیم قبائل میں بھی مسیحا کے متعلق اسکریپچرز ملتے ہیں۔ انڈونیشیا، جاوا، سماترا کی کتابتین میں اور کرٹ لیجن کے لوگ ستریو نامی بادشاہ کے انتظار میں ہیں جو آخری زمانے میں ان کا مسیحا بن کر آئے گا، اور اس کا ظہور تب ہوگا جب انڈونیشیا اور اس کے اطراف کے جزیروں میں آتش شاہ بہت زیادہ پھٹیں گی اور تباہ کن سیلاب آئے گا۔ اس وقت سیلیریو کی آمد ہوگی جو جاوا جزیروں پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کرے گا اور دنیا کے حالات بہتر ہوں گے۔ ابراہیم مذہب میں مسیحا کا تصور نہایت ہی اہمیت کے حامل ہے، اور یہاں دوسرے مذاہب کی بنسبت مسیحا کا تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ یہودیوں کی مقدس کتاب علومات کے مطابق اس دنیا کے امرج 1000 سال میں لہٰذا 6000 سال مکمل ہونے پر مسیحا کی آمد ہوگی۔ انگلش کیلنڈر کے مطابق یہودیوں کا یہ ربانی کیلنڈر سال 2224 میں ختم ہوگا، اور اسی دور میں ان کا یہ مسیحا نمودار ہوگا۔ یہودی مذہب میں مسیحا کو ملائشیا معجزے کہا جاتا ہے جو قرب قیامت میں شہر بابل سے نکلے گا۔ یہودیوں کا یہ مسیحا ایک اونچے درجے کا پادری، مذہب، عالم اور بادشاہ ہوگا۔ یہ مسیحا تمام یہودیوں قبیلوں کو متحد کر کے انہیں اسرائیل میں جمع کرے گا اور گریٹر اسرائیل کی حکومت کو قائم کرے گا۔ اس کے بعد دنیا میں مسیحی دور کا آغاز ہوگا۔ روایتوں کے مطابق یہ مسیحا داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا، لہٰذا یہودی اس مسیح بن داؤد بھی کہتے ہیں۔ یہودی پچھلے 2500 سالوں سے اپنے اس مسیحا کی آمد کے انتظار میں ہیں، لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب اسرائیل میں یہودی تیسرے ہیکل کی تعمیر کریں گے، کیونکہ ان کا مسیحا ہیکل کے اندر ہی تخت داؤد پر تاج پہن کر بیٹھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دیوار گریا کے پاس کھڑے ہو کر یہودی اپنے اس مسیحا کی آمد اور تیسرے ہیکل کی تعمیر کے لیے گریا و زاری اور دعائیں کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ عیسائیت اور اسلام میں قیامت سے پہلے ایک بہروپیے اور قریبی مسیحا یعنی دجال کا ذکر ملتا ہے جو جھوٹا مسیح ہوگا اور لوگوں کو گمراہ کر کے انہیں خدا سے دور کرے گا۔ عیسائی اور مسلمان یہودیوں کے اس مسیحا کو ہی دجال قرار دیتے ہیں جو 70,000 یہودیوں کے ساتھ اصفہان سے نکلے گا اور سچی مسیح سے جنگ کرے گا۔ اور پھر بھی مذہبی عیسائیت کے ماننے والے پچھلے 1000 سالوں سے جس مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جنہیں عیسائی پراڈسٹ اور سن آف گاڈ کہتے ہیں۔ بائبل میں یسوع مسیح کو مسیحا اور بادشاہ کہا گیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہی مسیحا مانا جاتا ہے جن کا یہودی انتظار کر رہے تھے، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کا تعلق بھی داؤد علیہ السلام کے ہی نسل سے تھا، لیکن یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انسانیت کا کفارہ اپنی جان دے کر ادا کیا اور صلیب پر چڑھ گئے، لیکن بائبل کا جدید عہد نامہ یہ پیشن گوئی کرتی ہے کہ قرب قیامت میں یسوع مسیح دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، جسے سیکنڈ کمنگ آف جیسس کہا جاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب عیسیٰ مسیح زیتون کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے تو ان کی حواریوں نے ان سے پوچھا کہ ہمیں بتائیے کہ آپ کے دوبارہ آنے کا وقت کیا ہے؟ تو یسوع مسیح نے ان سے کہا، خبردار رہو کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بہت سے ایسے ہوں گے جو میرے نام سے آ کر کہیں گے کہ میں مسیح ہوں۔ تم لڑائیوں کے چرچے سنو گے۔ اس وقت ایک ریاست دوسرے پر چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ زلزلے اور قحط سالی پڑے گی، اور میرے نام کی وجہ سے دنیا والے تم سے نفرت کریں گے، لیکن جیسے روشنی یورپ سے نکل کر پشم تک پہنچ جائے گی ویسے ہی میرا آنا لکھ دیا جائے گا۔ لوگ مجھے آسمان کے بادلوں سے زمین پر اترتے دیکھیں گے۔ یسوع مسیح اس دنیا میں آ کر اینٹی کرائسٹ یعنی دجال کو قتل کرے گا
اور دنیا میں امن و سکون کی حکومت قائم ہوگی۔ یہاں سے مسیحی دور کی ابتدا ہوگی۔ یورپ سے پشیم تک مسیح کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ شیطان کو زنجیروں میں باندھ کر ہزاروں سالوں کے لیے ایک آگ کے جھیل میں پھینک دیا جائے گا۔ اگر دین اسلام کی بات کریں تو آخری زمانے میں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام آنے کی پیشن گوئی بھی ملتی ہے، لیکن اسلام ابھی سیکنڈ کمنگ آف جیوس کا تصور عیسائیت جیسا ہی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک اور بڑی شخصیت کی آمد کی خوش رنگی سنائی ہے، جس کا نام امام محمد بن عبداللہ المہدی ہے۔ احادیث کے مطابق دنیا میں ایک دور ایسا آئے گا جب دنیا بھر میں ظلم و زیادتی اپنے عروج پر ہوگی۔ یہ فتنوں کا دور ہوگا، حکومت اور اختیار ظالم لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی، ہر طرف خون ریزی ہوگی، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہوگا اور دنیا میں انہیں کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میری ہی نسل سے میرے بیٹے مہدی کا ظہور ہوگا، جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تب 40 سال کے ہوں گے اور وہ اللہ کے نبی کی بیٹی بی بی فاطمہ کی نسل سے ہوں گے۔ ان کا ظہور شہر مکہ میں ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا لشکر اتنا مضبوط اور طاقتور ہوگا کہ اسے روکنا کسی کے لیے بھی ممکن نہ ہوگا، اور جہاں بھی جائیں گے فتح ان کے مقدر ہوگی اور پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ روایتوں کے مطابق جب امام محمد مہدی کا ظہور ہوگا تو آپ شام کی مسجد میں نماز فجر کی امامت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مشرقی مینار پر 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اتریں گے۔ جب وہ اپنے سر کو جھکائیں گے تو ان سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے۔ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے اور کہیں گے آگے تشریف لائیں، آپ امامت کریں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ نماز آپ کی ابتدا کے لیے قائم کی گئی ہے اور آپ ہمارے امام اور امیر ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ آج وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے اس زمین پر اترے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف خروج کریں گے اور اپنے ہاتھوں سے دجال کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کا رد کر دیں گے جو انہیں خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ آپ صلیب کو توڑ کر یہ ثابت کریں گے کہ نہ تو وہ سولی پر چڑھائے گئے تھے اور نہ ہی عیسائیوں کا نظریہ صلیب کی کوئی حقیقت ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کی ایک بڑی آبادی توبہ کر کے صراط المستقیم پر آ جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں ظلم و ناانصافی کا خاتمہ کریں گے۔ اس دور میں لوگوں کو اتنی خوشحالی ملے گی کہ صدقہ لینے والا کوئی نہ ہوگا، مال و دولت کی بھرمار ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے زندگی گزاریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک لمبے عرصے تک حیات سے رہیں گے۔ آپ کا نکاح بھی ہوگا اور آپ کی وفات کے بعد آپ کا کفن و دفن اور جنازہ بھی اسلامی طریقے سے ہوگا۔ آج دکھ، درد، مشکلات اور مصیبتوں سے گرا انسان کسی نہ کسی مسیحا کے انتظار میں ہے، جو شاید دنیا میں پھیلے غیر منصفانہ تقسیم، غربت اور جنگ و جہد کو ختم کرنے والا اور نا امید دلوں کو قرار بن کر اس زمین پر پیدا ہوگا۔ وہ تمام لوگ جو اپنی سیاسی نظام، حکمرانوں کے جبر اور گمراہی کے رستوں پر چلتی ہوئی انسانیت سے بیزار اور پریشان ہیں، انہیں اپنے مسیحا میں ہی اپنی خواب کی تعبیر نظر آتی ہے۔ بلا شبہ ہم مسلمان منتظر امام مہدی ہیں، جو اس دنیا کی تمام تر مسائل کا آخری حل ہے، جو حق کو باطل سے الگ کرنے والے بن کر آئیں گے اور دنیا ایک بار پھر ایک عظیم اسلامی خلافت کا شاندار جاؤ جلال کا دور دیکھے گی۔